रुत में क्या लाई हो। जब फातिमा इन मजालिसों से जाती है ना तो हुसैन भी कहते होंगे अल्लाह अज़ादारों ने आंसुओं का तोहफा दिया या रुमाल खाली रह गया। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारों। अब अमारियों का सिलसिला, कसम खुदा की अज़ादारों। जानते हो अज़ादारों, लोग जब घर से निकलते हैं और बहुत दिनों के बाद वतन वापस आते हैं ना, तो दिल चाहता है कि कितनी जल्दी हम अपने घर पहुंच जाएं। अज़ादारों, दिल में बेचैनी होती है, लेकिन हाय रे ज़ैनबो कुलसूम, जनाब कुलसूम का मरसिया बहुत मशहूर है अज़ादारों। अज़ादारों, लफ्ज़ मुमकिन है किसी शायर के हो, तासुरात जनाब कुलसूम के हैं। मदीनत जतना ला तक़बलीना वबिल हसरात वल अहज़ान जीना खरजना मिन कबिल अहलीना जमअन रजाना ला रजालन वला बलीना। अरे मदीने, हमारे आने को कबूल न करना। क्यों जानते हो? क्योंकि जब हम मदीने से निकले थे तो हमारे साथ बच्चे भी थे, हमारे घराने के मर्द भी थे। जब हम वापस आ रहे हैं तो हम सबको खो के आ रहे हैं, अब कोई नहीं है। एक इशारा, बस एक इशारा आज़ादारों सुनिएगा। जब मदीने से ये काफिला निकल रहा था, बस वहां का एक मंजर, जनाब अब्बास ने कहा आता हुसैन, एक गुजारिश है। अब्बास बताओ क्या हुआ? कहा आका हुसैन, क्या मुमकिन है कि काफिला थोड़ी देर से निकाला जाए? बताओ अब्बास। कहा आका आप रुकिएगा, मैं आता हूं। अब्बास निकल गए मदीने की गलियों में। जानते हैं क्या कहा? मदीने वालों, मेरी शहजादी ज़ैनब घर से बाहर आ रही है, सब अपने अपने घरों में चले जाओ। सजा देके मदीने की गलियों में अब्बास वापस आ गए। एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बास कहाँ गए थे? कहा था काफिले को निकालिए। कहा कि हुसैन अब्बास कहाँ गए थे? कहा मौला मैं मदीने में सजा देने गया था कि अपने अपने घरों में चले जाओ। आज अब्बास की बहन आ रही है, इतना सुनना था कि हुसैन रोने लगे। अज़ादारों, एक मर्तबा रोते रोते अब्बास ने पूछा आया रोने का सबब क्या है? एक मर्तबा हुसैन ने कहा अब्बास आज तो तुमने सबको अंदर कर दिया, लेकिन अब्बास जब ये काफिला वापस आएगा एक मुनादी निदा देगा, आओ तमाशाइयों। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा तुम्हारे रोने को कबूल करे। सबसे पहले किसकी हमारी आएगी जानते हो? ज़ैनब की अमान। हाँ अब्बास। अज़ादारों जानते हो, जब अली बोसा लेने लगे बाजुए ज़ैनब का, तो एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा बाबा खैरियत तो है? कि ज़ैनब इन बाजुओं पे रीसमा बांधी जाएगी। अज़ादारों मैं पढ़ दे रहा हूं, अगर मेरी बात पहुंच गई एहसास करिएगा। ज़ैनब कहती थी मेरा बाबा सादिक था, सच्चा था, मुझे अपने बाबा के कहने पे तो कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैं अक्सर सोचा करती थी कि जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके बाजू पे रस्म कौन बांध सकता है। एक मर्तबा जब अब्बास तराई पे मारे गए ना, एक मर्तबा हाथों को बुलंद करके कहा बाबा अब मुझे यकीन हो गया कि आप बोसा क्यों लेते थे। ज़ैनब को जितने भी लोग हो, खुसूसन मेरी माँ बहनों, ये अमारी के मसाइब हैं और यकीनन बिना डाली है जनाब ज़ैनब ने। ये हमारी माए बहनें जो है, ये अज़ादारी की बिना डालने वाली ज़ैनब की कनीज़ें हैं और यकीनन इन्होंने बचा रखा है गिरिया उजारी करके अज़ादारी को, बच्चों को अज़ादार बना के बचा रखा है अज़ादारी को। सुनो मेरी माँ बहनों, सुनो मेरे नौजवानों बुजुर्गों, अज़ादारों बस मैं शुरू करता हूँ मसाइल। अब मुझे नहीं पता, अज़ादारों आपको दो जुमले का एहसास दिलाना चाहूंगा, सुनना मेरे भाइयों। खुदा न करे
کہ کبھی تم جا رہے ہو میری ماں بہنوں، کبھی ہم اور آپ جا رہے ہوں، خدا نہ کرے کہ ہمیں کوئی پتھر مارنا شروع کر دے۔ عزیزانو جو احساس دلانا چاہ رہا ہوں، اگر وہ احساس پہنچ گیا تو بہت رو گئے۔ اگر کبھی کسی کو کوئی پتھر خدا نہ کرے کہ مارے، لیکن اگر کسی کی طرف کوئی چیز آتی ہے پتھر جیسی، تو آدمی دو ہی عمل کرتا ہے، مرد ہو یا عورت، دو ہی عمل کرتے ہیں۔ پہلے تو کوشش کرتا ہے کہ آتے ہوئے پتھر کو دیکھ کے ہٹ جائے، پہلی کوشش رہتی ہے کہ یوں پتھر آ رہا ہے تو ہٹ جائے۔ لیکن اگر ہٹنے کا موقع نہیں رہتا نا، تو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے پتھر روک لیتا ہے۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ ہاتھوں کو اٹھا کے پتھر روک لیا جاتا ہے، کیوں؟ تاکہ ہاتھ پہ لگ جائے تو لگ جائے، چہرے پہ نہ لگے۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ جب ایک رسم میں 12 گلے باندھ دیے گئے نا، تو نہ کوئی پتھر کو روک پا رہا ہے، نہ کوئی پتھر کے آنے سے ہٹ پا رہا ہے۔ آپ کہیں گے کیسے عزادارو؟ ایک رسی میں 12 گلے، جس کی طرف پتھر آتا تھا وہ اکیلے ہٹ نہیں پاتا تھا۔ اور عزادارو قیامت تو یہ ہے کہ پتھر کو ہاتھوں سے بھی نہیں روک سکتے یہ لوگ، کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ سب کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے، چل رہا ہے قافلہ، چل رہا۔ عزادارو سنیے گا، زینب ہے۔ عزادارو کبھی محسوس کیا کہ یہ 12 گلے سب برابر نہیں ہیں؟ کوئی سکینہ ہے تو کوئی زینب ہے، کسی کا قد کم ہے تو کسی کا قد زیادہ ہے۔ عزادارو جتنے بھی لوگ ہو، میں ایک احساس دلانا چاہ رہا ہوں۔ ایک مرتبہ سب کو ایک رسی میں چھوٹے بڑوں کے گلے باندھ دیے گئے۔ زینب کو سکینہ نے دیکھا، زینب کو سکینہ نے دیکھا۔ سنو میرے بھائیوں، کہا پھوپھی اماں اتنی دیر سے میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ رکوع میں چل رہی ہیں۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے عزادارو رکوع کے عالم میں چلنا، کبھی احساس کریے گا۔ اے پھوپھی اماں آپ رکوع میں چل رہی ہیں، آپ سیدھی کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ ایک مرتبہ کا سکینہ تمہارا قد چھوٹا ہے نا۔ ارے پھوپھی اماں آپ کی کمر میں درد ہونے لگے گا، آپ سیدھی چلیے۔ ایک مرتبہ زینب جیسے ہی سیدھی ہوئی نا، سکینہ نے رسی کو پکڑا، پھوپھی اماں میرا گلا۔ بہت رو رہے ہو، بہت رو رہے ہو عزادارو، خدا تمہاری آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ پھوپھی اماں میرا گلا کھچا جا رہا ہے۔ زینب بھی رو رہی ہے۔ عزادارو سنیے گا، عزادارو احساس کریے گا۔ عزادارو جب کوئی نجف سے کربلا سے زیارت کر کے سیریا جاتا ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ زیادہ احساس کریں گے۔ عزادارو سنیے گا، چونکہ میں بھی قافلہ وغیرہ لے کے جاتا ہوں تو میں نے اس کو بہت قاعدے سے درک کیا ہے۔ عزادارو نجف سے فلائٹ اڑتی ہے 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 1 گھنٹہ 25-30 منٹ بس عزادارو، اور آگے پیچھے ایئرپورٹ پہ جو وقت لگتا ہے آدھا 1 گھنٹہ جو بھی لگے، تو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے۔ کہاں؟ عراق سے شام تک کا۔ اب میں جو احساس دلانا چاہ رہا ہوں، 2-2.5-3 گھنٹے کا سفر سب ملا کے عراق سے شام تک کا ہوتا ہے عزادارو، نجف ایئرپورٹ سے دمشق ایئرپورٹ تک۔ عزادارو لیکن جب زائرین جاتے ہیں نا اور دمشق میں اتر کے تقریباً 25 منٹ کا سفر آدھے گھنٹے کا کر کے جناب سیدہ زینب کے علاقے میں پہنچتے ہیں اور ہوٹل پہنچتے ہیں، تو ہر آدمی کہتا ہے کہ مولانا صاحب جلدی سے روم دلوا دیجئے تاکہ ہم آرام کر لیں، تھک گئے ہیں عزادارو، کھانا کھاتے ہوئے آیا ہے، پانی پیتے ہوئے آیا ہے، آرام کا سفر کر کے 2.5-3 گھنٹے میں آ گیا۔ ارے قبلہ تھک گئے ہیں عزادارو، سوچو کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، 1 رسی 12 گلے۔ آج مطلب
زینب آ گئی شام. ایک دروازہ ہے جسے باب سعد کہا جاتا ہے, اس کے باہر قافلہ کھڑا کر دیا گیا. ایک مرتبہ کہا سجاد خیریت تو ہے, یہ قافلہ کیوں کھڑا کیا گیا ہے؟ سجاد نے اطلاع حاصل کی, کہا پھوپھی برداشت کر پاؤ گی؟ بتاؤ بیٹا. جتنے لوگ ہیں پیچھے تک جہاں تک جتنے بھی لوگ ہیں عزاداروں, سب سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں, جملہ رائے گا نہ جائے, بڑا مسائل کا جملہ ہے. سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں تماشائی بلائے جا رہے ہیں, تماشائی بلائے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ زینب کہتی ہے سجاد میں دیکھ رہی ہوں اگر تماشائی ہی آ رہے ہیں تو یہ سیاہ پردے کیوں لگائے جا رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کیسے ہوگے, یہ سیاہ پردے کیوں لگائے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ کہا گیا کہ یزید کی گھر کی کچھ عورتیں بھی ہیں جو تماشائیوں میں آئیں گی. یزید کا حکم ہے کہ ہمارے گھر کی عورتیں کے لیے پردہ لگا دیا جائے. ہائے زینب, جب جملہ سنا زینب طرف گئی, پروردگارا دیکھ رہا ہے نہ تو زینب میری نا, ان کی عورتوں کے لیے پردوں کا اہتمام. زینب میری خدارا دعا ہے کہ آپ جائیے شام. یہ دربار کا دروازہ ہے اور سامنے بازار ہے. عزادارو بالکل سامنے ایسے بازار ہے, جائیے گا کبھی. اور جو لوگ گئے ہیں ملاحظہ کریں, بازار میں اتنی بھیڑ ہوتی ہے عزادارو آج بھی کہ کوئی غیرت مند عورت بے حجاب آج بھی اس بازار سے گزر نہیں سکتی. کوئی حجاب والی عورت بے حجاب آج بھی اس بازار سے نہیں گزرتی. جبکہ تماشائیوں کو بلایا نہیں گیا ہے, مجمع پہلے سے ہے. عزادارو سوچو عزادارو کہ جب عام عورت اس سردار اس جگہ سے نہیں گزرتی تو زینب و کلثوم کیسے گزری ہوگی؟ سر کو جھکا لیا زینب. ایک مرتبہ زینب چلی, کہاں عزادارو سنیے گا, زینب چلی دربار کی طرف بازار سے گزرتے ہوئے. اب ایک مرتبہ چاروں طرف مجمع, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی مسکرا رہا ہے. ارے یہ باغی حسین کی بہن, یہ باغی حسین کی بہن. ارے زینب غیرت سے مر گئی, ہائے زینب. اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی, قاری نمازی محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا